آج لوگ علماء کے پاس آ کر جھوٹ بول کے کہتے ہیں جی میں نے طلاق میں یہ لفظ نہیں یہ لفظ کہا تھا، گنجائش بنتی ہے۔ اور مولوی کے سامنے تو جھوٹ بول کے بچ جائے گا، اس اللہ کو قیامت میں کیا جواب دے گا؟ میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، منہ سے یہ غلط الفاظ بول بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی مولوی صاحب میں تو غصے چم، مولانا میں تو بہت غصے میں تھا۔ ایمان سے بتاؤ ڈیرہ غازی خان کے دوستو، طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں یا پیار میں ہوتی ہیں؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو ہم غصے میں تھے؟ یہ تو ہوتی غصے میں ہے۔ کوئی بندہ پیار میں طلاق میری سونی زال تک کوئی طلاق نہیں ہو، کوئی پیار میں دیتا ہے؟ سارے غصے میں دیتے ہیں، تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں جی میں غصے میں تھا مجھے پتہ نہیں چلا؟ ایسے بندے میرے پاس آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے۔ ایک بندے نے کہا مولانا میں نشے میں تھا، میں گھر گیا بیوی کو طلاق دے دی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا پہلی دفعہ نشہ کیا یا ہمیشہ کرتے ہیں؟ کہتے میں تو نشہ بڑے عرصے سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں صرف بیوی رہتی ہے یا 8-10 بندے اور بھی ہیں؟ کہتے امی بھی ہے، بھابھی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، سب اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اگر نشے میں تھے تو اس کا معنی ہے تیرا دماغ کام کر رہا تھا تبھی تو نے بیوی کو نہیں میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ میں کہا اچھا مجھے پکڑنا آتا ہے۔ اگر دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو دیوار کے پاس جاتا، اوے میری رانتا کو طلاق ہے، دیوار کے پاس جاتا، ماں کے پاس جاتا تجھے طلاق دے رہا ہوں، بہن کے پاس جاتا تجھے دے رہا ہوں، تو سیدھا بیوی کے پاس آیا ہے، اس کا معنی ہے تیرا عقل کام کر رہا تھا میری بیوی ہے، اب طلاق ہو گئی۔ وہ نشہ اور ہے جس میں آسمان کو زمین کہو، زمین میں آسمان کہو، پتہ ہی نہ ہو، وہ نشہ ہے۔ آپ نے ہر نشے کو جھوٹ پر، میری اپنی پوری زندگی میں کہوں نا تو جھوٹ نہیں ہوگا، ایک دن میں بعض اوقات 8-8 10-10 12 آدمی مجھ سے طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں، ایک دن میں یہ میرا تھا۔ باقی علماء خود بتائیں گے جو ان کے ساتھ معاملات کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں مہینے کا ذرا ضرب دیں، دن سے 1 درجن کو 3 سے 30 سے ضرب دیں، پھر سال میں دیکھیں تو بندہ، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرد کا بیٹا دیکھا ہے، اس جوان کے بچے نے آ کر مجھے کہا حضرت میں جھوٹ نہیں بولتا، قبر اکیلی آنی ہے، واقعی میں نے 3 لفظ کہے ہیں، مجھے بتائیں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھا اس کا والد کہہ رہا تھا نہیں تے دو آکھیان میں تیرے منہ تے ہاتھ رکھا ہے، میں نے تیرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، تو نے 2 کہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا جی نہیں ابا، قبر میں تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یار ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، یہ جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے، حدیث پاک میں کہ فرشتے 10-10 میٹر آپ سے دور ہو جائیں گے جھوٹ کی نحوست کو دیکھ کر۔ ان الکذب یہلک، آپ جمعے کے خطبے میں ممبر پہ مولوی سے حدیث سنتے ہیں کہ ان الکذب یہلک، جھوٹ بولو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن لوگ جھوٹ کو حلال سمجھ کے بول رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے دوستو سچ بولنے سے پہلے آج جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ ساتھیوں کو آپ کی ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے کہوں گا اے کاش ہم اپنی زبان سے سچ بولنا شروع کر دیں۔ آج سچ بولنا شروع کر دیں، خدا کی قسم کایا پلٹ جائے گی۔ آپ کو میں ایک جملہ بتا رہا ہوں، یہ جو ہر گھر میں تکلیفیں ہیں نا، جی میرے گھر میں جنات ہیں، میرے گھر میں جادو ہے، جن مجھے چھیڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں پورے داخل نہیں ہیں۔ جن بھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، تو جن دیکھ رہا ہوگا کہ باہر اس نے کیا کیا ہے اور ادھر آ کر ماں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی کو سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ابے کے سامنے، وہ سمجھ جائے گا اسے دین محبوب نہیں ہے۔ رات لے تو گچی گھٹنی ہے، رات کو گردن دبائے گا وہ کہ کذاب ہے تو جھوٹ ہے۔ بھائی اگر تمہاری نمازیں ہوتی، وقت پر تمہاری نمازیں ہوتی، سچ تم بولتے، پلیت حالت میں کھانا پینا نہ کرتے، گھروں میں نوافل پڑھتے، تلاوت کرتے، جن آپ سے بھاگتا کہ یہ تو اللہ رسول والا ہے۔ یہ یاد رکھو، جن اس پر چڑھتا ہے جہاں دین ختم ہو، وہ گردن پہ چڑھ جاتا ہے۔ میں پوری دنیا میں گھوم کے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ 1-2 کام کر لو۔ نمبر 1، گھر میں قرآن کریم کھول کے تلاوت کی عادت بناؤ، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 ثواب ہوگا، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والے بھی آپ کی اتباع کریں گے، آپ رول ماڈل بنیں گے نا، خود بیٹھے ہیں۔ نمبر 2 آپ کے گھروں میں رہنے والے جنات بھی آپ سے ڈریں گے کہ اس کا رابطہ تو اللہ سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نوافل اللہ کے رسول گھر میں پڑھتے تھے، نماز سے پہلے والے 4 نفل گھر میں پڑھی، وضو کیا ہوا مسجد کو جائیں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد جائے ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کو چلے۔
تو آپ جائیں گے نا بقایا نماز گھر میں آ کر پڑھیں گے، فرائض کے بعد جنات آپ سے خوف کھائیں گے، بھئی یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا اپنے گھر میں، اللہ کی قسم تجربہ کیا ہے، کسی جن کو کہو ہمارے پاؤں کو چھو کر تو دکھائے، ہم اپنے اللہ سے مخلص بن جائیں، جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے دین اور ایمان تک اور عزت تک گواہ بیٹھتی ہیں ان ظالموں کے پاس جا کر، جو ان کے پیسے بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ جنات کے چکروں میں سارے معاملے خراب ہیں۔ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں تلاوتیں کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کی ضربیں اپنی اولاد کو کیوں نہیں سکھاتے؟ جن بھاگ جائے گا، جن کی جرت کہ وہ حضور پاک کے امتی جو دین پہ عمل کرنے والا اس کے سامنے ٹھہر کے دکھائے، یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ جن آپ کے گھر میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، اگر آپ کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور آپ ایک گلی سے جاؤ تو گلی کے شریر لوگ آپ سے ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، کتا آپ کے پیچھے لگے گا؟ کتے نے نہیں لگنا ہوگا، ڈنڈا میں کو سرج وگے سی ہے مولوی، بھاگ جائے گا کتا۔ تو بھائی جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے گھر میں، آپ تلاوت کریں گے، آپ نے گھر میں تلاوتیں کرنی اور نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں یہ شریعت کے اوزار ہوں گے، جن کیسے آئے گا سامنے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں آپ کے پاس ایک تلوار آ جائے گی، جن اس سے بھاگ جائے گا۔ یہ تلوار اس جن کو نظر آئے گی جو جن شریر ہوگا۔ پڑھے تو صحیح بندہ، کوئی جملہ کہے تو صحیح، کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہم اصل میں اسلام میں مکمل داخل نہیں ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا